آج کے اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی دیوبندی کی اس ویڈیو پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اس ویڈیو میں کچھ خاص نہیں ہے، مگر چونکہ اس کا تھمبنیل امتیاز پلاموی دیوبندی نے ایسا بنایا ہے جس سے کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے، بلکہ دیوبندی مذہب کے لوگ اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ امتیاز پلاموی دیوبندی کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی۔ دیکھیے امتیاز پلاموی دیوبندی اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں محمد امتیاز پلاموی، معزز ناظرین، ایک مقولہ ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ اس ویڈیو میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی بزرگ ہستی، ایک ایسی شخصیت کا جو کبھی علماء حق، علماء دیوبند کے مخالف، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے موافق تھے۔ جب بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین نامی کتاب لکھ کر علماء حق، علماء دیوبند کی تکفیر کی، اس وقت حسام الحرمین کی تصدیق کرنے والے اور علماء حق، علماء دیوبند کی تکفیر کرنے والوں میں شامل تھے۔ لیکن اللہ پاک نے جب انہیں ہدایت دی تو انہوں نے رضا خانیت کا مسلک چھوڑ کر، رضا خانیت کے مذہب کو چھوڑ کر، رضا خانیت کے اعلیٰ حضرت کے فتووں کا انکار کر کے علماء اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا و مفتی خلیل احمد خان صاحب، قادری، برکاتی، بجنوری، ثم البدایونی، حافظ رحمہ اللہ۔ ناظرین، یہ جناب امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب جس خلیل احمد کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے متعلق جس زمانے میں وہ بلی کے پاخانے کی طرح اپنی دیوبندیت کو چھپا کر اہل سنت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، سید العلماء حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ مارح روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نور بصیرت سے دیکھ کر اسی زمانے میں بتا دیا تھا کہ مولوی خلیل احمد چھپے ہوئے دیوبندی وہابی ہیں یا عنقریب دیوبندی بن جائیں گے، اور آخرکار ہوا بھی وہی جس کا انہوں نے ذکر فرمایا تھا۔ انہوں نے جب رضا خانیت کو چھوڑا، رضا خانیت کے اعلیٰ حضرت کے تکفیری مشن سے توبہ کی، اس کے بعد ایک کتاب لکھی ہے انکشاف حق۔ اس کتاب کو لکھ کر امت مسلمہ پر احسان کیا کہ انہوں نے اس کتاب میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے علماء اہل سنت و جماعت، علماء حق، علماء دیوبند کی تکفیر کی، علماء دیوبند کے خلاف کس طریقے سے سازش کی، اور جس طریقے سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا، یہ دراصل صرف علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کفریہ فتوے کے زد میں پورا عالم اسلام آ جاتا ہے۔ تو اس کتاب کو لکھ کر انہوں نے ایک بہت بڑے حقیقت کا اظہار کیا ہے، امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان بھی کیا ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، یہ کتاب لکھ کر خلیل احمد بجنوری صاحب نے امت مسلمہ پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دیوبندیہ وہابیہ پر ضرور احسان کیا ہے، کیونکہ سنی لبادے میں برسوں تک اپنی وہابیت و دیوبندیت کو چھپائے رکھا اور پھر اپنی اصل اوقات میں آ کر دیوبندیوں وہابیوں کے انداز و الفاظ میں کہ جیسے دیوبندی وہابی بکواس کرتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے بھی بکواسات سے اپنی کتاب بھری اور اس کا نام انکشاف حق رکھا اور دیوبندیوں وہابیوں سے واہ واہی لوٹی۔ مگر اس کا انعام خلیل احمد بجنوری صاحب کو کیا ملا؟ چند واہ واہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ دیوبندیوں میں اس کا برائے نام بھی چرچا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان پر اللہ کی مار ایسی پڑی کہ گمراہی و گمنامی کے گہرے گڑھے میں جا کر بے نام و نشان ہو گئے۔ اور جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ خلیل احمد بجنوری صاحب کے دیوبندیت کی اندھیر نگری میں چلے جانے پر زیادہ خوشی مت منائیں، بلکہ اپنے گھر کی خبر لیں، کیونکہ ایسے کتنے دیوبندی ہیں جو دیوبندیت سے نکل کر دیگر گمراہ فرقوں میں جا چکے ہیں۔ مثلا یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کے دیوبندی مفتی ہیں، یہ بھی مفتی ہیں، اور وہ دیوبندیت کو چھوڑ کر غیر مقلدیت کو اپنا لیا ہے۔ ویڈیو دیکھیں۔ کاروان حق سلفی بھائیوں کے لیے خوشخبری، ضلع سوابی کے حنفی دیوبندی مماتی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک جید عالم دین مفتی حضرت علی ربانی حفظہ اللہ نے حنفی دیوبندی مذہب سے تائب ہو کر مسلک کے حق اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ الحمدللہ آج بروز ہفتہ امیر شعراء علماء اہل حدیث الشیخ ابو سہیل شیر ولی خان حفظہ اللہ قاری عطاء الرحمن محمدی، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سوابی، حاجد عنایت الرحمن ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث سوابی، اور مولانا فلک ناز حفظہ اللہ بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو استقامت نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی خوشی ملتی ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ، ایسے لوگوں کو اہل حدیث ہوتے ہوئے دیکھ کر، اور یہ واقعی ایک بڑی بات ہے ان کی بھی جنہوں نے حنفی سے تائب ہو کر اہل حدیث مسلک کو قبول کیا۔ یہ بھی بڑی جرت کے کام ہے، ہر انسان کے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو اچھا بدلہ دے، اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے۔ تو جناب امتیاز دیوبندی صاحب اس پر بھی کچھ لب کشائی کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے مفتی حضرت علی ربانی دیوبندی نے
جو دیوبندیت کو چھوڑ کر سلفیت و غیر مقلدیت کو اپنا لیا ہے، اور اس پر آپ ہی کی طرح غیر مقلدین بھی خوشی منا رہے ہیں۔ دراصل آپ کے پاس نہ عقل ہے نہ نظر۔ عقل و نظر آپ کے پاس اگر ہوتی تو آپ دیکھتے اور بات سمجھتے کہ دنیا بھر میں کچھ بدنصیب اور بدبخت ایسے بھی ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین اسلام ہی غلط ہے، بلکہ اسلام کو چھوڑنے والے خود کم نظر اور بدبخت لوگ ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جسے ہم صحیح سمجھیں اسی کو اسلام بھی صحیح قرار دے، اور جسے ہم غلط سمجھیں اسے اسلام بھی غلط کہے، جو آپ کے نزدیک بھی غلط ہوگا، کیونکہ قانون شریعت کسی مخلوق کا تابع نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق کو قانون شریعت کا تابع ہونا ہوتا ہے۔ اسی میں انسان کی نیک نامی اور دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ بالکل اسی طرح خلیل بجنوری صاحب کا بھی خیال تھا، جیسا کہ آپ انکشاف حق اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جسے غلط کہے اسے ہی غلط سمجھا جائے، اور وہ جسے صحیح سمجھے اسے ہی صحیح سمجھا جائے، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے سنیت کو چھوڑ کر دیوبندیت کو اپنانے میں اپنی کامیابی خیال کیا، جو ان کی سوچ اور ان کے خیال کے بالکل خلاف ثابت ہوا، اور سنیت سے نکلتے ہی گمراہی و گمنامی کے اندھیرے میں کہیں گم ہو کر بے نام و نشان ہو گئے۔ ورنہ جناب امتیاز دیوبندی صاحب ہی بتائے کہ خلیل بجنوری صاحب جس کی کتاب لے کر آپ اچھل کود رہے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ ان کا تذکرہ علماء دیوبند کی کس مجلس میں کیا جاتا ہے؟ ایسی کوئی مجلس ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی محفل آپ کو نہیں ملے گی جس میں خلیل بجنوری صاحب کا تذکرہ علماء دیوبند کرتے ہوں، ورنہ دیوبندی علماء اپنے اکابر علماء دیوبند کا تذکرہ کتابوں میں بھی بکثرت کرتے ہیں اور اپنی عوامی و نجی مجالس میں بھی خوب کرتے ہیں، لیکن خلیل بجنوری صاحب کا کہیں بھی کوئی تذکرہ شاید ہی مل سکے۔ یہ ہے حق چھوڑ کر باطل کو اپنانے پر خدائی مار، جسے سمجھنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب نے اس کتاب کی ایک دو عبارتوں کو پڑھ کر اپنے علماء کی پاک دامنی کا قصیدہ پڑھا ہے، جس کے جواب کی ضرورت نہیں، کیونکہ جناب امتیاز پلاموی جن کا کھاتے ہیں ان کا گا رہے ہیں۔ البتہ خلیل بجنوری صاحب کی کتاب انکشاف حق کا جواب اسی وقت اسی زمانے میں حضرت علامہ مفتی غلام محمد خان قادری ناگپوری صاحب نے عجائب انکشاف کے نام سے دے دیا ہے۔ اہل تحقیق حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔